آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم اس انوائرمنٹ کے ہم نے اتنے سارے فیچرز بتائے ہیں، تو جب ہم فیچرز بتا رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آبویسلی جہاں پہ ہم میز لے رہے ہیں یا جہاں پہ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ملٹیپل ریسورسز یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان دیٹ کیس کچھ نہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ بھی جنریٹ ہوا کرتے ہیں جن کو ٹیکل کرنا ضروری ہوا کرتا ہے. بیفور ہینڈ اگر ہم ان کو ٹیکل کر لیں تو اس صورت میں ہمارے وہ والے فیچرز جو ہم نے پریویسلی بیان کیے ہیں وہ اٹین کیے جا سکتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم جب اس ٹاپک کا جو آبجیکٹیو ہے کہ ہم کی چیلنجز کو جو اس پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں ان چیلنجز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اگر ہم اس کو ایک لسٹ ڈاؤن کر لیں تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ چند ایک ہیں ایشوز جو ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے ہیں، جیسے فیلئر ہینڈلنگ ہے، اسکیلیبلٹی ہے، سیکیورٹی ہے، پھر پروسیس سنکرونائزیشن ایک ایشو ہے، ریسورس مینجمنٹ ایک ایشو ہے، پھر کمیونیکیشن آپ کے پاس ایک ایشو ہے. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے کہ ان کے اندر اگر کہیں پہ بیفور ڈیزائننگ ڈسٹریبیوٹیڈ اور پیرلل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ، تو اگر آپ نے ان کو ہینڈل نہ کیا ہو اور ان کو کیئرفلی کنسیڈر نہ کیا ہو تو وہ بعد میں آپ کے لیے ایک بڑا ایشو بن سکتے ہیں اور اس سسٹم کے فیلئر کا باعث بن سکتے ہیں. اب اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہیں کیا فیلئر ہینڈلنگ. آپ کے پاس ہے کیا فیلئر لائک اینی پروگرامس آر اے میجر پرابلمس with so many processes and users, the consequences of the failures are exacerbated. اب یہاں پہ جب ہم فیلئرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو فیلئر ہینڈلنگ جو ہے وہ پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر ایک بڑا میجر ایشو ہوا کرتا ہے، کیونکہ جیسے ہی اگر کوئی سسٹم فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں اب یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر بعض کا جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی لنکڈ ہے تو یہ نہ ہو کہ جاتے جاتے وہ کسی اور کو بھی درمیان میں وہ ایک فالس انفارمیشن یا فالس سگنل جو ہے وہ پرووائڈ کر کے نہ چلے جائے. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے یا اس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ ایک ایزی ٹاسک نہیں ہے، اٹس اے ٹیڈیس ٹاسک. اب یہاں پہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ چونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہ ملٹیپل کمپیوٹرز ہوا کرتے ہیں. جب ملٹیپل کمپیوٹرز ہوا کرتے ہیں then they are more prone to the failures than traditional single node system. ٹھیک ہے، کہ وہ ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں، وہاں پہ کسی کمپیوٹر کے اندر بھی چاہے پاور فیلئر کا ہو یا کوئی اور ایشو آپ کے پاس آ جائے تو اٹ مینس کہ اس کے اندر جو فیلئر ریشو ہے یا پروبیبلٹی ہے وہ تھوڑی سی آپ کے پاس ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اب اس میں اگر ہم کچھ دیکھیں تو اس میں ایشوز جو ہیں وہ جو کی آپ کے پاس آ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ نوڈ اینڈ نیٹورک فیلئرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یا آپ کے پاس ڈیٹا کنسسٹنسیز کے ایشوز آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کی چیک پوائنٹنگ اور ریکوری میکنزمز جو ہیں ان کے اندر کہیں پہ آپ کے پاس کچھ ایشوز آ رہے ہیں، اور ریپلیکیشنز جو ہیں اس کے اندر کہیں پہ ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ وہ فیلئرز ہیں جب آپ کیونکہ جب آپ ریپلیکیٹ فار ایگزامپل ڈیٹا بیس کی ریپلیکیشن کے اندر آپ نے کوئی ایک ٹرانزیکشن کی، وہ کسی اور کے اوپر ریپلیکیشن نہیں ہوئی، اٹ مینس کہ اب آپ کے پاس نا ایک جگہ کے اوپر کچھ اور انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، دوسری جگہ کے اوپر کچھ اور ہے، سنک نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس وہ جو ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں جائے گی اور وہاں پہ ایک آپ کے پاس ایشو جنریٹ ہو جائے گا. تو وہ جو یہ فیلئر کس چیز کا ہوا، ریپلیکیشن کا آپ کے پاس فیلئر آ گیا. اس کے علاوہ جو ایشو آ جاتا ہے اور جو ہم نے کہا تھا کہ جی ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا ایک میجر فیچر ہے وہ کیا ہے کہ جی یہ اسکیلیبل ہوا کرتی ہیں، ڈائنامک نیچر کے ہوتے ہیں. نوڈز جو ہیں وہ کسی ٹائم کے اوپر ایڈ ہو سکتے ہیں اور ریموو ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ سپوز کر لیں کہ آپ نے 50 کمپیوٹرز کا ایک سیٹ بنایا ہوا ہے، ایک آپ کے پاس انوائرمنٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے یا گریڈ آپ نے بنایا ہوا ہے، تو اس میں سے اگر کوئی ایک نوڈ ایڈ کر دیں یا ریموو کر دیں، اب یہ سارے کا سارا اتنا ایزی نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اس صورت میں پھر آپ کو وہاں پہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اسکیلز ہو سکتا ہے،
لیکن ان کو پہلے دیکھتے ہوئے، اور کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا سائز ہے، جیوگرافی ہے، پھر آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر ان کی ایسوسیٹڈ پرابلمز ہیں لائک اوور لوڈنگ ہے، کنٹرول اینڈ ریلائبلٹی ہے. تو یہ سارے کے سارے وہ فیچرز ہیں جو اس ڈائنامک نیچر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ آ سکتے ہیں. اب اس صورت میں جب آپ کی یہ جب ہم ڈیزائن کر رہے ہوں اور اسکیلیبل کے اندر اس کو لے کے آ رہے ہو، تو اس صورت میں ہمارے پاس جو اسکیلیبلٹی کے جو ایشوز جب آپ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈیزائن لیول کے اوپر جو ہے، جب آپ ایک ڈسٹریبیوٹر سسٹمز کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کی ڈیزائن لیول کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن ہے اور اس کی ٹیسٹنگ آف اے سسٹم ہے، یہ بڑا کیئرفلی کرنا پڑتا ہے. تو ڈیولپرز کو یا جو اس کے ڈیزائنرز ہیں ان کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. پھر آبویسلی جب وہ کمپیوٹرز کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے سسٹمز ایڈ ہوتے چلے جائیں گے تو وہ جو کمیونیکیشن اوور ہیڈ ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ کیا کہیں پہ کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا. پھر آپ کی جو لوڈ بیلنسنگ ہے، آج کل جو آپ کی یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر یا ایج کمپیوٹنگ کے اندر یا فاگ کمپیوٹنگ کے اندر جو ہے وہ ایک ایشو جس کے اوپر کافی ریسرچ کی جا رہی ہے، جو ہارٹ ایریا ہوا کرتا ہے، وہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لوڈ بیلنسنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے یا ریسورسز پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو رہے، کہیں پہ زیادہ ہو رہے، کہیں پہ انڈر یوٹیلائزیشن آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ جب آپ نے ایک ایلگو ڈیزائن کیا ہے تو اس الگوریدمز کو ڈیزائن کرتے ہوئے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ اتنا ڈائنامک ہے کہ مختلف نوڈز کو وہ اڈاپٹ کر لے گا یا کہ نہیں کر پائے گا. تو یہ ایک ڈیزائن لیول کے اوپر ہی، یعنی اسکیلیبلٹی کے ساتھ بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا بیفور ڈیزائن جو ہے وہ بڑا ضروری ہوا کرتا ہے. اور ساتھ ہی فالٹ ٹالرنس میکنزم جو ہے وہ بھی اڈاپٹ کرنا جو ہے اسکیلیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اسکیلیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایشوز جو ہے وہ ہمارے پاس تھے. سملرلی جب ہم سیکیورٹی والی سائڈ کے اوپر آتے ہیں تو جیسے جیسے کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے، ایز اے کنیکٹیوٹی اینڈ شیئرنگ انکریزز، سیکیورٹی از بیکمنگ انکریزنگلی امپورٹنٹ. کیونکہ جب آپ کنیکٹ کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی آ رہی ہے، شیئرنگ آپ کے پاس آ رہی ہے، تو اس صورت میں ڈیٹا کی جو سیکیورٹی ہے وہ زیادہ اہم ہونا شروع ہو گئی ہے. ڈیٹا زیادہ اب ان ڈینجر ہے وہ آپ کے پاس کہ اس کو کوئی ٹیمپر نہ کر لے. ٹھیک ہے، تو انکریز کنیکٹیوٹی کین آلسو لیڈ ٹو انوانٹیڈ کمیونیکیشن سچ ایز الیکٹرانک جنک میلز ہیں، یا آپ کے پاس جو جنک ای میلز آپ کے پاس آ جاتی ہیں، یا آفن کال اسپیمز جو ہیں وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہوا کرتا ہے. اور ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر تو چونکہ ملٹیپل کمپیوٹرز ہوا کرتے ہیں، اٹ مینس کہ ہر کمپیوٹر کے اوپر، ہر نوڈ کے اوپر جا کے آپ کو وہ سیم سیکیورٹی میجرز جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کو دیکھنے چاہیے اور دیکھنے پڑتے ہیں. انتہائی کیئرفل یہ کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بڑا کریٹیکل ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ کیونکہ جو ڈسٹریبیوٹر سسٹمز ہیں یہ جو پروسیس جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کانفیڈینشیل ڈیٹا کے اوپر ہوتے ہیں. سپوز جیسے آپ کی بزنس کا ہے، بینک کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی کسی ڈیفینس والے میکینزم کا ڈیٹا ہے. اگر وہ کسی انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، چلیں ڈیفینس والوں کا تو ایک سیپریٹ آ جاتا ہے، ہم یہاں پہ جو کامن ہماری ایگزامپلز ہوتی ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ جو آپ کی ای کامرس ہے. اب ای کامرس کے اندر کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جہاں پہ پیمنٹس انوالو ہو رہی ہیں، اب یہ بہت ہی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جو کانفیڈینشیل ڈیٹا ہوا کرتا ہے کہ کسٹمر کون ہے اور اس نے کیا پرچیز کیا ہے، کیونکہ بہت سارے جو اپوننٹس ہیں وہ بھی یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کس جگہ کے اوپر کس کی کیا کیا چیز سیل ہو رہی ہے تاکہ ہم بھی ان ایریاز کو ٹارگٹ کر سکیں، اینڈ سو آن، بہت ساری اور ادر فیکٹرز بھی آ سکتے ہیں. تو اٹ مینس
کہ جب آپ یہ والا پروسیس آ رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں ان کی سیکیورٹی آٹومیٹیکلی کیا ہونی چاہیے، انکریز ہونا چاہیے. اب اس میں اس انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا کی پرائیویسی آپ کے پاس، جو اتھینٹیکیشن ہے وہ آتھورائزیشن جو ہے وہ، پھر نیٹ ورک کی آپ کے پاس سیکیورٹیز ہیں وہ، یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. پھر آپ کے پاس ہے میل ویئرس کا ہے، پھر آپ کے پاس وائرس کے اگینسٹ جو پروٹیکشن ہے وہ پرووائڈ کرنی کی کنسیڈریشن کرنی ہوتی ہے. اینڈ سسٹم مانیٹرنگ اینڈ لاگنگ میکینزم بھی دینا پڑتا ہے تاکہ اگر کہیں پہ کچھ مس ایپ ہو بھی جائے تو جو فورینزکس ہے بعد میں وہ ہم کرنے کے قابل ہو سکے. تو یہ سب کچھ کنسیڈر کرتے ہوئے ہی بنیادی طور کے اوپر ایک ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ کچھ ایشوز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جو سنکرونائزیشن کے اندر آ جاتا ہے. سنکرونائزیشن میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو دیٹ انجینئرز آف ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز آر فیسنگ از synchronizing computations consisting of thousands of components. Current methods of synchronization like semaphores, monitors, barriers, remote procedure calls, object method innovation اینڈ میسج پاسنگ ڈو ناٹ اسکیل ویل. اب یہ ایشوز ہیں اور یہ ان میں سے آپ جنہوں نے آپریٹنگ سسٹم پڑھا ہوگا وہ سیمافورس سے فیملیئر ہوں گے یا ریموٹ پروسیجرز کال سے بھی فیملیئر ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہیں. اب یہ چونکہ سنکرونائزیشن نہیں ہوگا تو اس صورت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ سٹک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل پروسیسز یا تھریڈز جو ہیں وہ آپ کے پاس ایکسیس شیئرڈ ریسورس ہے اگر اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیم آپریٹنگ سسٹم والا اگر آپ وہ دیکھیں جہاں پہ وہ ڈیڈ لاکس جنریٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو شیئرڈ ریسورسز کو اگر آپ ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیس کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس یہ ایشو جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو سنکرونائز نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، فیلئر ٹو پراپرلی سنکرونائز دیز پروسیسز کین لیڈ ٹو ریس کنڈیشن، ڈیڈ لاکس اینڈ ادر سنکرونائزیشن ایشوز دیٹ کین کاز دا سسٹم ٹو بیہیو انپریڈکٹیبلی اور ایون کریش. ٹھیک ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جو بنیادی طور کے اوپر آپ کے پاس سنکرونائزیشن کے ساتھ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ایک علیحدہ سے ایشو آپ کے پاس آ سکتا ہے. ریسورس مینجمنٹ میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ان ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز آبجیکٹ کنسسٹنگ آف ریسورسز آر لوکیٹڈ آن ڈفرنٹ پلیسز. راؤٹنگ از این ایشو at the network layer of the distributed system and at the application layer. Resource management in a distributed system will interact with the heterogeneous nature. اب یہ ہمارے پاس ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ریسورس مینجمنٹ کے اندر ہمارے پاس جو ہوا کرتے ہیں ایشوز ہیں، اگر آپ ان میں لسٹ ڈاؤن کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، وہ میموری مینجمنٹ آپ کے پاس ایک بڑا ایشو آپ کے پاس آ سکتا ہے. جاب سکیجولنگ آپ کے پاس جو ہے وہ کہ جابز جو ہیں ان کو کس سیکوینس کے اندر، کیونکہ سم ٹائمز کوئی ایسی جابز نہ آ جائیں جو اسٹارویشن والی سائڈ کے اوپر آپریٹنگ سسٹم کے اندر اور ڈفرینٹ جگہ کے اوپر آپ یہ اسٹارویشن کا کنسیپٹ بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس لوڈ بیلنسنگ ہے کہ جب کیونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے، ملٹیپل نوڈز ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک سسٹم کے اوپر جو ہے وہ زیادہ پروسیسنگ انوالو ہو رہی ہے اور باقی جو ریسورسز ہیں وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو رہے. تو یہ جو لوڈ بیلنسنگ کا ہے یہ بھی آپ کے پاس ریسورس مینجمنٹ کے اندر ہی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ ریسورسز کا ویسٹیج نہ ہو، ایک اوور یوز ہو رہا ہے، ایک جو ہے وہ آپ کے پاس انڈر یوٹیلائز ہو رہا ہے. پھر آپ کے پاس ٹاسک اور ڈیٹا پارٹیشننگ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے ریسورس مینجمنٹ کا ہی ایک ایشو ہے جس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کے پاس ریسورس ایلوکیشن اینڈ یوٹیلائزیشن ہے کہ کون سے ریسورس
کس کو یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اور کس کو ایلوکیٹ کرنا ہے. یہ وہ ملٹیپل تھریڈز، ملٹیپل پروسیسز، ملٹیپل یوزرز جو ہے وہ may have requested the same resource. تو اس صورت میں آپ کے پاس کہاں پہ آ جائے گا. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اس میں فالٹ ٹالرنس بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ریسورس مینجمنٹ کے اندر ہی آپ کے پاس آ سکتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اگلا ایک ایشو ہے وہ ہے کمیونیکیشن اینڈ لیٹنسی کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہیو بیکم مور افیکٹو ود دا ایڈوینٹ آف انٹرنیٹ بٹ دیر آر سرٹن requirements for performance, reliability, etc. Effective approaches to communication should be used. اب یہاں پہ جو obviously جب ہم انٹرنیٹ کے اوپر آئے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس جو پرفارمنس کی اور ریلائبلٹی کی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس افیکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ جب کمیونیکیشن انٹرنیٹ کے اوپر جا رہی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اور جو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہیں وہ اوور لے نیٹ ورکس ہیں، مینس ورچوئل نیٹ ورکس ہیں جو آپ کے فزیکل جو انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر ہی بیس کر رہے ہوتے ہیں. اب جب انٹرنیٹ کے اوپر بیس کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ انٹرنیٹ کے اندر کی جو کمیونیکیشن کے اندر کی ایشوز آئیں گے کہ فار ایگزامپل آپ نے راؤٹرز تو فزیکلی وہی والا لینا ہے، اگر ایک راؤٹر جو ہے اس کے اوپر کنجیشنز آ گئی یا ایک راؤٹر بیٹھ گیا تو ان دیٹ کیس آپ کے پاس جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو کمیونیکیشن آ جائے گی بٹوین پروسیسرز ہیں یا نوڈز ہیں، ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم وہ ایک باٹل نیک بن جاتی ہے پرفارمنس کے اندر، وہ کو تھوڑا سا لمیٹائز کر دیتی ہے. اب ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہے کہ ہائی لیٹنسی اور لو بینڈ وڈتھ کنیکشن کین لیڈ ٹو انکریز کمیونیکیشن اوور ہیڈ. اب دو چیزیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں کہ اگر آپ کی بینڈ وڈتھ کم ہے تو اس کیس کے اندر بھی آپ کے پاس کمیونیکیشن اوور ہیڈ بڑھ جائے گا، اور یا آپ کے پاس جو ہے وہ لیٹنسی اگر آپ کے پاس انکریز ہو گئی ہے تب بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کمیونیکیشن اوور ہیڈ بڑھ جائے گا. اور جیسے ہی کمیونیکیشن اوور ہیڈ بڑھ جائے گا کیونکہ یہ ایک باٹل نیک جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جائے گی، اور وہ جو آپ کی ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہے وہ شاید آپ کو پرووائڈ نہ ہو پا رہی ہو.